من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولد الثقلین جد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین گرامی مرتبت عاشقان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پروگرام منتظر چینل سے 17 ربیع الاول کے حوالے سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس میں مبارک ساعتیں ہیں ماہ ربیع الاول کا۔ یہ مقدس مہینہ ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، یاسین کی آمد کا مہینہ ہے، طٰہٰ کی آمد کا مہینہ ہے، سرکار ختمی مرتبت کی پاکیزہ ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس اور پاکیزہ رسول کو پوری عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے جب اپنی توحید کا تعارف کرایا تو ارشاد فرمایا کہ ہم رب العالمین ہیں۔ عالمین کے رب کو خالق کائنات مالک دو جہاں کہا جاتا ہے، اور جو رحمت بن کر آئے پوری کائنات کے لیے انہیں رحمت للعالمین، یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو صرف شہروں تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ نبی معظم کی ذات مقدس صرف مکے تک محدود نہیں ہے، مدینے تک محدود نہیں ہے، کسی اسلامی ریاست تک محدود نہیں ہے۔ یہ نبی کریم کی ایک شان گرامی ہے جو اللہ رب العزت نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اس لیے کہ سرکار ختمی مرتبت کا تذکرہ کلام مجید میں موجود ہے۔ جو مقام اللہ نے اپنے مقدس کلام کو قرار دیا ہے وہی مقام نبی معظم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ دنیا والے تیری رفت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ نبی معظم پر اللہ رب العزت نے 6666 آیتیں نازل کر کے نبی معظم کا مقام بتایا ہے کہ نبی پاک پر قرآن مبین نازل ہوا اور آپ نے تلاوت کر کے تمام بنی نوع انسانوں کو محبت کا پیغام دیا، اخوت کا پیغام دیا۔ نبی معظم کی مکی زندگی اٹھا کر دیکھیے، 13 برس تک آپ نے دین حق کی تبلیغ کر کے وحشی زدہ انسانوں کو محبت کا پیغام دیا کہ عرب کے اندر جو ہے وہ انسانیت کی کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں تھا، لیکن سرکار ختمی مرتبت نے ان کافروں کے درمیان محبت کا پیغام دے کر، اخوت کا پیغام دے کر زمانے والوں کو یہ بتایا کہ مقام انسانیت اللہ کی نگاہ میں بہت اشرف ہے اور بڑی محترم ہے، اور یہی پیغام نبی معظم کی سنت میں اور کردار میں ملتا ہے۔ لیکن صرف چند لوگوں کے لیے جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا پیغام دینا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان اگر غریب ہے تب بھی قابل عزت ہے، اور اگر وہ سرمایہ دار ہے تو وہ تب بھی انسان کا احترام ہے۔ لیکن یہ سنت رسول نہیں ہے
کہ جہاں پر انسانیت کا شرف بیان کر رہے ہو، اور اگر کوئی دولت مند ہے، پیسے والا ہے، اس کے لیے تو آپ انسانی تبلیغ کا پیغام دیں، لیکن جو غریب ہے اور اس کے وسائل نہیں ہیں اس کے لیے آپ کے دل میں کوئی ہمدردی نہ ہو، یہ انسانیت کا پیغام نہیں ہے، یہ ہمارے رسول پاک کا پیغام نہیں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے جو صرف وقتی طور پر انسانیت کے تقاضوں کو ایک سرمایہ دار کے لیے تو وہ استعمال کرتا ہے کہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ دولت مند کو تو دے دی جائیں، لیکن جو غریب ہے، قسم پرسی میں ہے، یہ پیغام میرے نبی پاک کا پیغام نہیں ہے، یہ سیرت پیغمبر نہیں ہے۔ اس لیے کہ ٹیلی ویژن پر آ کر جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ چند افراد کو سہولتیں میسر کر کے یہ پیغام دینا کہ صاحب یہ انسانیت کے تقاضے ہیں۔ انسانیت کے تقاضے جو ہیں وہ نبی معظم نے بتایا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو تقاضے اس کے لیے بھی ہونے چاہیے، اور جو امیر ہے وہ فیسلٹی اس کو بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہے ہمارے نبی معظم کا پیغام۔ اس لیے کہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے پیغام دینا اور بات ہوتی ہے، لیکن نبی معظم کے لیے قرآن نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، رسول اللہ کا اسوہ حسنہ تمام بنی نوع انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو سیرت پیغمبر پر عمل کر رہا ہے، جو نبی معظم کے سیرت و کردار پر عمل کر رہا ہے۔ نبی کا پیغام یہ ہے کہ اسلام شخصیت پرستی کا نام نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کریکٹر کا، اس لیے کہ اسلام کردار سازی کا نام ہے۔ اسلام میں وہی بلند ہے جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ یہی سرکار ختمی مرتبت کی آمد ہے جو سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں۔ یہ 17 ربیع الاول بڑی محترم تاریخ ہے، اس لیے کہ معصومین علیہ السلام سے جو تاریخ ولادت باسعادت ہے، امام جعفر الصادق علیہ السلام نے جو سرکار کی آمد کی تاریخ ہم تک پہنچائی ہے وہ 17 ربیع الاول ہے، لیکن یہ پورا مقدس مہینہ ربیع الاول کا رحمتوں کا مہینہ ہے۔ 12 ربیع الاول بھی ہے ابو حنیفہ کے مطابق، امام حنبل کے مطابق، لیکن ہم صرف اتنی بات کہیں گے محبت کے حوالے سے کہ چاہے ابو حنیفہ ہوں چاہے امام حنبل ہوں، یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ تو اب جو تاریخ 17 ربیع الاول کے حوالے سے ہم تک آئی ہے، ہم اسی پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ سرکار کی آمد، ورنہ جہاں تک نبی معظم کا آمد کا تعلق ہے تو بھائی دن نہیں تھے، محمد کا نور موجود تھا، نہ فرش تھا، نہ عرش تھا، نہ ستارے تھے، نہ سیارے تھے، یہ محمد کا نور پہلے بھی موجود تھا۔ سرکار ختمی مرتبت نے خود ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اب سب سے پہلے کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، چاند سے پہلے، ستاروں سے پہلے، آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، انبیاء سے پہلے۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ افضل المرسلین بن کر آ رہے ہیں، یعنی کہ تمام نبیوں سے جو افضل قرار پائے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، احمد مجتبیٰ کہا جاتا ہے، نبی معظم کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، رسول آئے، سب کی نبوتیں محمد مصطفیٰ پر ڈیپینڈ کر رہی ہیں۔ اس لیے کہ اگر سرکار ختمی مرتبت کا نور نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی موجود نہ ہوتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ساعتیں ہیں، مقدس رحمتوں کا، برکتوں کا، سعادتوں کا مہینہ ہے جو ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، سارے مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ نبی ہی کا ارشاد ہے اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، میں اور علی
ایک ہی نور سے ہیں، یعنی کہ نور حصوں میں نہیں ہوتا، ایک ہی نور سے ہیں۔ جہاں سے محمد مصطفیٰ کا نور آ رہا ہے وہاں سے مولا متقیان امیر المومنین کا نور آ رہا ہے۔ یہاں پر اللہ نے جب اپنی توحید کا تعارف کرایا ہے عزیزان محترم، تو اللہ نے کہا قل هو واللہ احد، اللہ احد ہے، احد کی جمع نہیں ہوتی، اس لیے کہ بس اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن عزیزان محترم جب نور کی بات آئی تو یہاں پر لفظ واحد استعمال ہوا، واحد کی جمع ہوتی ہے لیکن احد کی جمع نہیں ہوتی۔ اللہ دو نہیں ہو سکتے، لیکن عزیزان محترم نبی معظم نے، محمد مصطفیٰ نے، احمد مجتبیٰ نے اپنی حدیث کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے، واحد سے مراد یہ ہے کہ جہاں محمد مصطفیٰ کا نور ہے وہاں علی کا نور بھی آئے گا، بی بی پاک بطول کا نور بھی آئے گا، حسن ابن علی کا نور بھی آئے گا، حسین ابن علی کا نور بھی آئے گا، اور یہ سلسلہ نورانیت جو ہے یہ حجت خدا تک جائے گا۔ اس لیے کہ وارث جو ہیں، اس لیے کہ اللہ نے نبی کو دو بیٹے عطا کیے تھے، ایک قاسم ایک طیب، لیکن دینے والا بھی وہی ہے اور واپس لینے والا بھی وہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ ہونے والا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی شان ہی نبی معظم نے بتائی ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر جو قدرت رکھتا ہے اسے رب العالمین کہتے ہیں، اور جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے اسے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ یہ عالمین کے لیے جو ہے جو رحمت بن کر آئے ہیں، اور اللہ نے ارسال کیا ہے نبی کے نور کو۔ ارسال وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ اللہ کی مشیت میں زمین بننے سے پہلے، آدم بننے سے پہلے اللہ کی مشیت میں نور محمد مصطفیٰ موجود تھا، اسی لیے کہ تمام چیزیں لولا کلام خلقت الافلاق، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم افلاق ہی کو خلق نہ کرتے، اور نبی کی اگر آمد مقصود نہ ہوتی تو پتہ چلا کہ یہ زمین کو پستی ملی ہے یہ صدقہ محمد مصطفیٰ ہے کا ہے، یہ آسمان کو بلندی ملی ہے یہ صدقہ محمد مصطفیٰ کا ہے، یہ آمنہ کے چاند کا صدقہ ہے، یہ عبداللہ کے یتیم کا صدقہ ہے۔ لیکن سرکار دو عالم جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو 17 ربیع الاول کو، لیکن اللہ رب العزت بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی معظم کو رحمت للعالمین بنایا، لیکن ماں کی شفقت سے بھی محروم رکھا، باپ کی شفقت سے بھی محروم رکھا، یتیم آپ بن کر آئے، لیکن سارے زمانے میں سرکار دو عالم نے یتیموں کی نگہبانی کا پیغام بھی دیا ہے، بے سہاروں کو سہارا دینے کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا ہے، عمل بھی کر کے بتایا ہے۔ اب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف ملا کہ جناب عبد المطلب کی آپ گود میں رہے، ماں کی گود میں آپ کو عرصہ نہیں ملا، باپ کی شفقت سے آپ محروم رہے، لیکن سرکار عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ اس کے بعد نبی معظم کی پرورش کی ذمہ داری رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری سرکار ابو طالب علیہ السلام کے سپرد کی، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ کافر کا معاشرہ جو ہے وہ کس قدر نبی معظم کا دشمن بھی ہے، اور نگہبانی کے فرائض سرکار ابو طالب علیہ السلام کو سپرد کیے گئے۔ آپ نے سرکار محمد مصطفیٰ کو اپنی آغوش میں پالا، ہر خطرات سے محمد مصطفیٰ کو آپ نے بچایا۔ غذا کا اہتمام بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کر رہے ہیں، آپ کی نگہبانی کا جو ہے انتظام بھی سرکار ابو طالب علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اب زمانہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں کچھ کہے، مجھے اس سے سروکار نہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نگہبانی کر رہے ہیں رسول کی، تو اس لیے کہ کفر کبھی بھی جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ کفر کی آغوش میں کبھی آ نہیں سکتی، اس لیے کہ آیت تطہیر میں نبی کی عصمت و طہارت کا اعلان اللہ نے کر دیا۔ سورہ احزاب ہے، 33واں سورہ ہے،
ہے، آیت کا نشان بھی 33 ہے، جس میں عصمت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ خمسہ نجبہ سے ہر نجاست کو اللہ نے دور رکھا ہے۔ تو اب خمسہ نجبہ میں رسول بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، بطول بھی موجود ہیں، حسن بھی موجود ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ بیٹے دے کر واپس لے لیے، ایک لمحے کے لیے محمد مصطفیٰ رنجیدہ ہوئے کہ بیٹے دیے اللہ نے لے لیے، لیکن فوراً جبریل سورہ کوثر لے کر آئے اور شان رسول میں سورہ کوثر کو پیش کیا، اور اللہ نے اعلان کیا کہ میرے حبیب کو تسلی دو، پیغام دو کہ انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اے میرے حبیب ہم تو آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے حوض کوثر آپ کے تقدیر میں آئے گا، اور یہ جو سلسلہ ہے اولاد کثیر کا یہ آپ کی نسل میں آئے گا، آپ کی بیٹی سے سلسلہ امامت کو ہم جاری کریں گے، آپ کی بیٹی کا بیٹا حسن بھی امام ہوگا، حسین بھی امام ہوگا، علی ابن حسین بھی امام ہوگا، باقر بھی امام ہوگا، جعفر بھی امام ہوگا، موسیٰ کاظم بھی امام ہوگا، رضا غریب بھی امام ہوگا، امام تقی بھی امام ہوں گے، امام نقی بھی امام ہوں گے، امام حسن عسکری بھی منصب امامت پر فائز ہوں گے، اور آپ کی ذریت میں جو آخری بیٹا آئے گا وہ حجت خدا بن کر پوری کائنات میں نظام کائنات کو جاری رکھے گا۔ جب تک وہ نہیں آئے گا قیامت نہیں آ سکتی، قیامت بھی اس کی منتظر کہلائے گی، الیاس بھی اس کا انتظار کرے گا، خضر بھی انتظار کرے گا۔ یہ ہے جناب رسالت مآب کو پر سورہ کوثر۔ یہ سورہ کوثر اور سورہ دہر کسی مولوی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، کسی مفتی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، کسی عمل صالح کرنے والے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ سورہ کوثر کا مصداق کل بھی رسول کی بیٹی جناب سیدہ تھیں اور آج بھی جناب سیدہ ہیں، کہ جناب سیدہ کے 11 بیٹے منصب امامت پر فائز ہیں اور رسالت کے امین بن کر انہوں نے زندگیاں جو ہیں وہ گزاری ہیں۔ کسی لمحے کے لیے کوئی بھی جھوٹ ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ صداقت کا منبع کل بھی تھے، صداقت کا منبع آج بھی ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جن کی آغوش میں رسالت پرورش پا رہی ہے، علی جیسا امام جو ہے وہ منصب امامت پر فائز ہے اور گود میں ابو طالب کی ہے۔ یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے کہ رسالت مآب چھوٹے تھے تو رسول خدا جو ہے وہ گود میں ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کی، تو پہلے کھجور خود چباتے، اس کے بعد رسول کے دہن میں ڈالا کرتے تھے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ کتنا بڑا شرف دیا ہے کہ سارے نبیوں میں اگر کسی کا شرف ہے تو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے خدمت گزاروں میں اگر کسی کو کوئی شرف ہے تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کافر کی ہاتھ کی غذا نبی کے دہن تک نہیں جا سکتی، اس لیے کہ کافر نجس ہوتا ہے، مشرک نجس ہوتا ہے۔ تو یہاں سے عصمت و طہارت ابو طالب علیہ السلام بھی سامنے آ رہی ہے 17 ربیع الاول کو، کہ جب نبی آ رہے ہیں، کس کی آغوش میں آ رہے ہیں، کون پالنے والا ہے، کون نگہبانی کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ داعی علیمہ کا ایک بہت بڑا اپنی جگہ مقام ہے کہ ان کی گود میں رسول آئے، لیکن عزیزان محترم نگہبانی کرنے والوں میں جو مقام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہے وہ کسی کا مقام جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار ختمی مرتبت کی ولادت بھی اپنے گھر نہیں ہوئی، جناب عبداللہ کے گھر یہ نور نہیں آیا، یہ نور بھی آیا ہے تو شیب ابو طالب میں آیا ہے، اس لیے کہ شیب ابو طالب کا مقام بھی خدا نے بلند کر دیا کہ جہاں ہمارا آخری رسول، اس لیے کہ یہ رسول عام رسول نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے عام رسولوں میں سرکار دو عالم کا نام نہیں آتا، بھائی صاحب یہ افضل المرسلین ہیں، موسیٰ کا بہت بڑا مقام ہے، اس لیے کہ توریت لے کے آئے ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، لیکن موسیٰ کی منزل اپنی جگہ ہے، موسیٰ کا مقام اپنی جگہ ہے، موسیٰ کی عظمت اپنی جگہ ہے، کہ ماں نے دیکھا کہ خطرات میں ہیں تو جناب
موسیٰ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو لہروں کے حوالے کیا، پانی کے حوالے کر دیا، پانی میں تیرتے ہوئے وہ اس مقام پر گئے۔ فرعون چاہتا تھا کہ میں گود میں لے لوں، لیکن عزیزان محترم یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ موسیٰ میرا رسول ہے، یہ نجس گود میں نہیں جائے گا۔ جناب آسیہ کی گود میں جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، پرورش بھی جناب آسیہ نے کی۔ اب یہاں غور و فکر کرنا چاہیے، سرکار کا ذکر ضرور کیجئے، نبی کی آمد کے جشن ضرور منائیے، لیکن حقیقت کے پہلو کو بھی دامن سے جانے نہ دیجئے۔ بتائیے زمانے والوں کو کہ کیا مقام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا کہ فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، نگہبانی بھی وہیں ہو رہی ہے، گھر میں رہ بھی ہیں، غذا بھی مل رہی ہے، لیکن عزیزان محترم فرعون کی جرت نہیں ہوئی کہ موسیٰ کو ہاتھ بھی لگا لے، کیونکہ فرعون نجس ہے، موسیٰ پاکیزہ بن کر آیا ہے، کتاب لے کر آیا ہے، ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ تو منبع جو ہے وہ تعلیمات کا یہ بنا ہے کہ علم کو دیکھو عزیزان محترم، اور طہارت کو دیکھو، عصمت کو دیکھو۔ آسیہ پال رہی ہے عزیزان محترم، لیکن موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ نے یہ اہتمام بھی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مادر گرامی ہی اس کے ذریعے جو ہے شیر حاصل کیا۔ لیکن یہاں فیصلہ میں یہ کرنا چاہوں گا عزیزانو، نبی معظم کی آمد کے موقع پر یہ بتانا میں چاہوں گا کہ مجھے اتنا بتا دیجئے عزیزان محترم کہ آسیہ ہے، فرعون کے گھر میں ہے، فرعون کی زوجہ ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن قرآن مبین نے جناب آسیہ کو مومنہ کہا ہے۔ یہ مومنہ کیسے بنی؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو ایک نبی کو پالے، وہ خاتون جو پرورش کرے، جو نگہبانی کرے، قرآن کی نگاہ میں وہ مومنہ کہلاتی ہے۔ تو پھر فیصلہ کرو، جس کی گود میں خاتم النبیین پرورش پا رہا ہو، احمد مجتبیٰ پرورش پا رہے ہوں، رسول خدا پرورش پا رہے ہوں، تو وہ گود کتنی پاکیزہ ہوگی، وہ ابو طالب کتنا مطہر ہوگا، کتنا پاکیزہ ہوگا کہ جس کی گود میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس کی گود میں پرورش پائے اسے حضرت ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کی بددیانتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچنا ایمان۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ابو طالب کا بیٹا ہی کل ایمان ہے، اور تو مجھے تاریخ اسلام میں کوئی کل ایمان نظر نہیں آتا۔ تو مجھے بتاؤ جس کا بیٹا کل ایمان ہے، اس کے باپ کی منزلت کون بیان کر سکتا ہے؟ کون سرکار دو عالم کے فضائل کو بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے جہاں تک سچائی کی بات ہے تو آپ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ دیانتدار کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ فضیلت آپ کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے اتنا سچ بولا، اتنی امانتوں میں امانت داری دکھائی کہ کافر نبی نہیں مانتے تھے، محمد مصطفیٰ کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن سارے کافر نبی معظم کو امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے۔ مسلمانوں نے صادق نہیں مانا پہلے، سب سے پہلے کافروں نے محمد مصطفیٰ کو صادق بھی مانا ہے، امین بھی مانا ہے۔ جب کوسچن کیا گیا کافروں سے کہ تم یہ محمد ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تم امین مانتے ہو کیوں، صادق مانتے کیوں؟ تو کافروں نے جواب دیا اس لیے امین مانتے ہیں کہ ہم نے امانتیں رکھوائیں، اس نے کسی قسم کا فریب نہیں کیا، دھوکہ نہیں دیا۔ اس سے زیادہ سرزمین عرب پر کوئی امانت کا رکھوانے والا نہیں ہے، اس سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جناب رسالت مآب نے محبت اور اخوت کا پیغام بھی دیا، انتقام بازی سے منع کیا ہے، فریب سے منع کیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیمار کوئی ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جانا بھی سنت پیغمبر ہے۔ اس لیے کہ نبی معظم نے وہ کردار ادا کیا ہے، قربان جاؤں میں محمد مصطفیٰ کے، امین نبی کے، صادق نبی کے، محمد مصطفیٰ کے، احمد مجتبیٰ کے، یاسین نبی کے، طٰہٰ نبی کے۔ یہ منزل ہے میرے نبی معظم کی۔ پھر یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کوڑا کرکٹ ڈالنے والی خاتون جب نبی کو 2-3 دن کے بعد نظر نہیں آئی کہ اب وہ کوڑا ڈالنے والی نہیں ہے، تو نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا وہ خاتون کہاں ہے؟ کہا کہ وہ علیل ہے۔ تو آپ اس کی عیادت کے لیے گھر گئے، جب گھر گئے تو وہ خاتون کہتی ہے میں بیمار ہوں، شاید آپ انتقام لینے کے لیے آئے ہیں۔
اے عبداللہ کے لال آپ انتقام، تو نبی معظم نے کہا ہم انتقام لینے نہیں آئے ہیں، ہم تو تیری عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ میسج دے رہے ہیں محمد مصطفیٰ کہ اگر کوئی بدترین تمہارا دشمن بھی ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اسے ہی سیرت پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اور جو تمہیں امانت رکھوائے اس کی امانتوں کو واپس کرو، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے آپ امین بھی بن کر آئے، صادق بھی بن کر آئے۔ نبی معظم نے اپنی زندگی میں قرآن کی قسم اپنا جانشین بھی دکھایا ہے، بتایا ہے، اپنے بعد دین کو کہاں سے فالو کرنا ہے وہ راستے بھی نبی اپنی زندگی میں بتا کر گئے ہیں کہ جب ہجرت کر کے نبی جا رہے ہیں مکے سے تو بستر پر مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو مقدس بستر ہے نبی کا۔ ظاہر ہے کہ جب نبی اتنا طیب ہے تو جس مقام پر نبی قیام کرے گا وہ قیام کی جگہ بھی کتنی معتبر ہوگی۔ علی سے کہا کہ آپ بستر پر لیٹ جاؤ، خطرات ہیں اس لیے کہ کافر موجود ہیں، تلواریں موجود ہیں، برہنہ تلواریں موجود ہیں، سفیان کا لشکر ہے، سفیان دشمن ہے، عزیزان میں دین کا بھی دشمن ہے، اسلام کا بھی دشمن ہے، عزیزان محترم، لیکن آپ مولا کائنات کو لٹا رہے ہیں، امانتیں دے رہے ہیں۔ علی یہ امانتیں ہیں، یہ کافروں کو دے کر تم بھی آ جانا۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیا نبی معظم نے کافروں کی امانتیں علی کے علاوہ کسی کو نہیں دی۔ بڑی ذمہ داری سے یہ میرا میسیج پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں ایزانہ منتظر چینل کے لیے، ہم حق کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ حق کو صداقت کا پیغام دینے کے لیے محمد مصطفیٰ آئے ہیں، امانت کا پیغام دینے کے لیے محمد مصطفیٰ آئے ہیں، صداقت کا پیغام دینے کے لیے محمد مصطفیٰ آئے۔ علی کو سپرد کیا کہ یہ کافروں کی امانتیں ہیں، یہ دے کر واپس آ جانا ہمارے پاس۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ کوئی تاریخ مجھے نہیں ملتی، اسلامی تاریخ چاہے بخاری ہو مسلم ہو، کسی میں سوائے مورخہ میں نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے علی کو کافروں کے نام بتائے ہوں۔ نہیں، اس لیے کہ علی جانتے تھے کن کن کافروں کی امانتیں ہیں۔ صرف امانتوں کی بات تک میں کوئی نتیجہ یہ دینا چاہوں گا کہ جو رسول کافروں کی امانت بھی علی کے علاوہ کسی کو دینا مناسب نہیں سمجھتا تو وہ دین جیسی مقدس امانت جو ہے وہ علی کے علاوہ کس کو دے کر جائے گا؟ اسلام کی پاکیزہ خدمت کی امانت کسے دے کر جائے گا؟ پھر یہ غور کرنا ہے، پھر یہ فکر کرنی ہے عزیزان محترم کہ دین کل بھی پاکیزہ تھا، دین آج بھی پاکیزہ ہے، جس کے لیے سورہ آل عمران میں خدا نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو اسلام کی بہترین خدمت وہ کر سکتا ہے جو کردار میں سب سے زیادہ بہترین نظر آئے۔ رسول اللہ کے بعد اگر کردار دیکھا جائے تو علی کا کردار نظر آتا ہے، جناب سیدہ کا کردار نظر آتا ہے، جناب مولا حسن علیہ السلام کا کردار نظر آتا ہے۔ جہاں سچائی ہے، امانت داری ہے۔ آج آپ دیکھیں گے سیرت پیغمبر سے دور جانے والے جھوٹوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، سچوں سے اوائڈ کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں سچ بولنا بڑا محال ہو گیا ہے، سچوں کا ساتھ دینا بڑا محال ہو گیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم سچ کل بھی کامیاب تھا، سچ آج بھی کامیاب ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے دنیا دار لوگ ہیں یہ سب عزیزان میں دنیا کو سب کو سمجھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے دنیا کو نہیں سمجھا، رسول اللہ نے ہمیں آخرت کا پیغام دیا ہے کہ آخرت میں خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں سب کچھ تمہیں سوال و جواب تم سے ہوں گے۔ جتنا تم نے ناجائز کام یہاں کیا ہے، جتنی دولتیں تم نے لوٹی ہیں، یہاں تو بچ جاؤ گے لے دے کے، اس لیے کہ ڈیل ہو جائے گی، لیکن اللہ کے گھر میں ڈیل نہیں ہوگی۔ خدا کے یہاں بڑا سخت امتحان ہوگا اور جہنم کے نچلے درجے میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ یہ دنیا میں پیسہ کام آئے گا، آخرت کے اندر آپ کا بہترین عمل جو ہے وہ آپ کے کام آئے گا۔ اس لیے میں یہی 17 ربیع الاول کے مہینے پہ، مقدس مہینہ، 12 کا مہینہ بھی رسول کا مہینہ ہے، 17 کا مہینہ بھی رسول کا مہینہ ہے، لیکن 12 17 عزیزان محترم تو نبی تو ہمارا ایمان ہے جب ان کا نور تھا، نہ 17 تھی، نہ 12 تھی، نہ ربیع الاول تھی، نہ ربیع ثانی تھی، جمادی اول تھا، نہ جمادی ثانی تھی۔ اور بھائی صاحب نبی بھی نبی کے صدقے میں یہ جو مہینے خلق ہوئے ہیں یہ میرے محمد مصطفیٰ کا اعجاز ہے۔ ان کے صدقے میں مہینوں کو عزتیں ملی ہیں، شرف ملا ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کوئی مہینہ ہی نہ ہوتا، نبی اگر نہ ہوتے تو کوئی سال نہ ہوتا۔ تو یہ نبی معظم کا ذکر کرو کردار کے ساتھ، اس لیے کہ اپنے کردار میں تبدیلی لے کر آؤ۔ یہ نبی معظم نے اپنی زندگی کے اندر
جو ہے نبی کو معلوم تھا عزیزان محترم کہ 10 ذی الحجہ کو نبی معظم نے پیغام ساری امت کو دیا. 1,20,000 صحابہ کرام واجب احترام کے درمیان رسول نے بتایا کہ ہم 2-3 مہینے کے مہمان ہیں، پھر پردہ فرمائیں گے، لہٰذا ہم آپ کو ایک منصب بھی دے کر جا رہے ہیں، ایک ہدایت بھی دے کر جا رہے ہیں، ایک صراط مستقیم کا بہترین راستہ بھی دے کر جا رہے ہیں. اور نبی نے یہ اعلان اپنی زندگی میں کیا ہے اور تمام صحابہ کرام واجب الاحترام نے تسلیم کیا کہ نبی نے کہا وَتَعْتَصِمُونَ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ مت کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اس لیے کہ نبی نے بتایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے. اب نہ دیکھنا آپ کی سمجھ میں آئے، نہ بتانا سمجھ میں آئے، نبی ارشاد فرما کے گئے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب اندازہ لگا لیے جتنا وزن قرآن کا ہے اتنا ہی وزن اہل بیت کا ہے، جتنی صداقت قرآن کی ہے اتنی صداقت اہل بیت کو عطا کی گئی ہے. نبی نے کہا ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں، ایک اپنی عطرت اولاد کو کہتے ہیں. عزیزان محترم رسول کی اولاد میں اعزاء میں خمسہ نوجوان کل بھی تھے، آج بھی ہیں. سیرت کا گلدستہ یہ کل بھی تھے، سیرت کا گلدستہ آج بھی ائمہ طاہرین ہیں. اس لیے کہ رسول کی سیرت کو آپ پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے، اور پھر جو رسول کی گود میں پلے ہیں، حوض کوثر کی دھلی ہوئی زبان چوسی ہے، ان میں علی کا نام آتا ہے، فاطمہ کا نام آتا ہے، حسن کا نام آتا ہے، حسین کا نام آتا ہے، حسین کا نام آتا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام آتا ہے. اب ان کے کردار اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ دین پر کہیں سودے بازی کرتے ہوئے یہ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ سب کچھ دین کے لیے ہے. دنیا والے تیری رفت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. علامہ اقبال نے تو آمد رسول پر بہترین خراج عقیدت پیش کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. جب ہم سرکار ختمی مرتبت کی سیرت و کردار کو اپنا لیں گے تو پھر یہ لوح و قلم کوئی چیز نہیں ہوگا. اس لیے کہ کل بھی سیرت پیغمبر ہمارے لیے منبع تھی، آج بھی ہمارے لیے سیرت محمد مصطفیٰ ایک بہترین گلدستہ ہے. خالی جھنڈے اٹھا کر یہ کہنا کہ رسول کی آمد، یہ نہیں. رسول کی آمد تو سبحان اللہ، اس لیے کہ فرشتے بھی جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں نبی کی آمد ہے، رسول کی آمد ہے، یاسین کی آمد ہے، طٰہٰ کی آمد ہے. بس اتنا ہی میں اپیل کروں گا کہ رسول پاک کی سیرت و کردار کی اپنانے کی بھی کوشش کیجئے، سچائی کی طرف بھی آنے دیجئے. یہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو نبی معظم نے سچے چادر میں لے کر بتائے بھی ہیں اور مباہلے میں لا کر رسول اللہ نے دکھائے بھی ہیں. تو میں ادب کے ساتھ یہی کہوں گا کہ یا تو دیکھنے کو بھی سمجھا جائے اور ایک دم بتانے کو بھی سمجھا جائے. 5 ہی چادر میں نظر آتے ہیں مجھے، 5 ہی مباہلے میں. اس وقت قرآن کا حکم ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ نَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور جو جھوٹے ہیں تو ان پہ تو خدا کی طرف سے بیزاری ہے، لعنت ہے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کا کہنا مانو. یہ ہیں اس لیے کہ صادق نبی ہیں، امین نبی ہیں. امانتیں جو تم پہ رکھوائے تو دیانتداری کے ساتھ انہیں واپس کرو. یہ پیغام ہے محمد مصطفیٰ کا. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ پیغام ہے محمد مصطفیٰ کا. عزیزان محترم ظاہر ہے کہ مکے والے ظلم کر رہے تھے. عزیزان محترم مدینے والوں میں تقریباً 10 برس تک رسول اللہ نے اپنی سیرت و کردار سے مدینے میں تبلیغ کی ہے. 13 برس تک محمد مصطفیٰ نے مکے کے کافروں میں تبلیغ کی اور پیغام امانت کا دیا، صداقت کا دیا، سچائی کا پیغام دیا. تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے تبلیغ کی اور میسیج دیا وہ اپنے جو ہے وہ جا کے اجتماعات میں وہ پیغام پہنچاؤ. اس لیے کہ جھوٹ کا تعلق کوئی اسلام سے نقل تھا نہ آج تھا. بس ہم اتنا ہی پیغام جو ہے وہ دے رہے ہیں 17 ربیع الاول کے حوالے سے. عزیزان محترم کہ نور علی نور آ رہا ہے، نبی معظم تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے. لیکن اس کی ساتھ ساتھ نبی معظم کے سیرت و کردار پر یہ قرآن کے جملے ہیں جو آخری میں عرض کر رہا ہوں کہ جو محمد دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. تو نبی معظم نے صداقت دی،
اہل بیت دیے، دیانتداری کا پیغام دیا، اخوت کا پیغام دیا، بھائی چارے کا پیغام دیا۔ اسلام میں لڑائی جھگڑا نہ کل تھا نہ آج تھا، تفرقہ بازی کی گنجائش اسلام میں کل بھی نہیں تھی، اسلام میں آج بھی نہیں ہے۔ بس اتنا ہی کہہ کے ایزان بمصطفیٰ برساں خیش راکدی ہماؤست، اگر بہو نہ لگی تمام بو لہبی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ رسول اللہ کے قدموں میں آؤ، اس لیے کہ رسول اللہ کے احکامات سے دوری جو ہے وہ ابو لہب کے دروازے پر تمہیں لے جائے گی۔ بمصطفیٰ برساں خیش راکدی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی، اگر تم نے محمد مصطفیٰ کے کردار کی معرفت کو حاصل نہ کیا یا نبی کی محبت کو تم نے جو ہے وہ تسلیم نہ کیا، تو اقبال کی نگاہ میں سب کے سب ابو لہب ہو جائیں گے۔ تو بھائی یہ فیصلہ ہو گیا، علامہ اقبال نے جو ہے یہ فیصلہ دے دیا کہ اب ابو لہب نہ بنو بلکہ محمد مصطفیٰ کے سچے امتی بنو، سچائی کا پرچار کرو، جھوٹ سے بیزاری کا اعلان کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔